سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خاندانی پس منظر: ان کا نام زینب تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کا نام دعد تھا، لیکن ام رومان کا لقب نام پر غالب آ گیا اور وہ اپنے اسی لقب سے مشہور و معروف ہوئیں۔ والد کا نام عامر بن عویمر تھا۔ زمانہ جاہلیت میں ام رومان کی شادی حارث بن سنجرہ ازدی کے ساتھ ہوئی، جن کا اپنی قوم میں بڑا بلند مقام اور مرتبہ تھا۔ ام رومان نے ایک بیٹے کو جنم دیا جس کا نام طفیل بن حارث رکھا گیا۔ یہ خاندان جزیرۃ العرب کے صدات نامی مقام پر قیام پذیر تھا۔ پھر حارث اپنے اہل خانہ کو لے کر روانہ ہوا اور مکہ معظمہ میں رہائش اختیار کر لی۔ اس دور میں یہ قانون تھا کہ جو بھی باہر سے آ کر مکہ معظمہ میں قیام پذیر ہونا چاہتا، اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ مقامی زعماء میں سے کسی کو اپنا حلیف بنا لے تاکہ اسے اس کی کفالت میسر آ سکے اور وہاں آسانی سے گزر بسر ہو سکے۔ حارث نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا کفیل بنا لیا۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا ہے۔ حارث کے خاندان کو مکہ معظمہ میں رہائش اختیار کیے ہوئے ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ام رومان کا رفیق حیات، جس پر بھروسہ کیے ہوئے زندگی بسر کر رہی تھی، وہ دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ جزیرۃ العرب میں یہ رواج پایا جاتا تھا کہ جب کوئی شخص وفات پا جاتا تو اس کی بیوہ کی شادی کرنے میں جلدی کی جاتی۔ یہ طرز عمل مرنے والے کی عزت و تکریم کے پیش نظر کیا جاتا تھا۔ اس طرح میت کے خاندان کو سہارا مل جاتا اور بیوہ کی زندگی پر امن بسر ہونے لگتی۔ اسی معاشرتی رواج کے مد نظر رکھتے ہوئے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام رومان کے ساتھ شادی کر لی اور اس شادی کے نتیجے میں عبد الرحمن اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام المومنین کا شرف حاصل ہوا، ام رومان کا مسلمان ہونا۔ ام رومان نے اپنے بیٹے طفیل بن حارث کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سعادت، فیاضی، امن، سکھ، چین اور خوشحالی کی زندگی بسر کی۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ اس کے دل میں آسمانی نور کی جھلک پیدا ہوئی۔ ہوا یہ کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائے اور انہوں نے ام رومان کو بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ دعوت و ارشاد کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاون میری ذمہ داری ہے اور لوگوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے کا فریضہ بھی انجام دیتا ہوں اور نئے دین کے احکامات کی وضاحت کرنے کی بھی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ محسوس کیا کہ دعوت کا آغاز اپنے قریبی رشتہ داروں سے کیا جائے، چونکہ رشتہ داروں میں اعتماد کی فضا زیادہ ہوتی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے ام رومان کو اپنے نقش قدم پر چلنے کی دعوت دی اور انہوں نے فوری طور پر اسے قبول کر لیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کر لی۔ لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی ام رومان سے کہا کہ ابھی مسلمان ہونے کو صیغہ راز میں رکھیں، کسی کو بتائیں نہیں۔ یہ صورتحال اس وقت تک رہے جب تک اللہ رب العالمین سازگار ماحول نہ پیدا کر دے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ام رومان کے اسلام قبول کرنے کا بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر و بیشتر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آمد و رفت تھی، کیونکہ یہ گھر آپ کے لیے دوسرے گھروں کی نسبت زیادہ محفوظ و مامون تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو دونوں وفا کے پیکر میاں بیوی وفور شوق سے خوش آمدید کہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے گھر میں بہار آ جاتی، فضائیں جھومنے لگتی، گھر کے آنگن میں مسرت و شادمانی کا ہن برسنے لگتا۔ اس طرح ام رومان کا گھر اس اعتبار سے بڑا بابرکت ثابت ہوا کہ اس میں سب سے پہلے قرآنی آیات کی تلاوت ہوئی اور اسلام کا جھنڈا لہرایا، بلکہ یہ گھر ایسا روشن دان بنا جس سے اسلام کی دعوت کے انوار ہر سو پھیلنے لگے۔ ازدواجی ذمہ داری۔ سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاوند کی بہترین معاون ثابت ہوئیں اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے لیے
بہترین رفیق حیات ثابت ہوئے۔ ان دونوں سے بڑھ کر زیادہ سعادت مند کون ہو سکتا ہے جن کے گھر میں اعلیٰ اور عرفہ، بہتر اور برتر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ قدم رنجہ فرماتے ہوں۔ ان کی خوش نصیبی کے کیا کہنے جن کے گھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہتر و برتر فرشتہ وہی لے کر آتا ہو۔ سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے بلا تاخیر کمر بستہ ہو جاتی اور اس کے لیے ذاتی جد و جہد کے ساتھ بے دریغ مال و دولت بھی خرچ کرتی۔ وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حوصلہ دیتے ہوئے اس کام پر آمادہ کرتی کہ وہ ان کمزور اور ناتواں غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیں جنہیں اسلام قبول کرنے کی پاداش میں طرح طرح کی سزائیں دی جاتی ہیں۔ وہ عموماً ان خرید کردہ غلاموں کو آزادی کی نعمت سے سرفراز کرنے کی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترغیب دلاتی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے اپنی بیوی کی جانب سے حوصلہ افزائی اور تعاون دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتے اور اس طرز عمل کو ہر خوبی پر ترجیح دیتے۔ سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا احساس تھا کہ اسلام نے اس پر گھر کے اندر اور باہر ازدواجی ذمہ داری کو نبھانے کا حکم دیا ہے۔ گھر کے اندر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے خاوند کی ضروریات کا خیال رکھے اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر پوری توجہ دے۔ یہ کیسی دلچسپ صورتحال ہے کہ گھر میں ایک تر و تازہ کلی پرورش پا رہی ہے جسے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو آگے چل کر ام المومنین اعلیٰ و عرفہ اعزاز حاصل کرنے والی ہے، جس کی مہک پوری دنیا میں پھیلنے والی ہے۔ گھر سے باہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے خاوند سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنان اسلام کی طرف سے ملنے والی ان تکالیف پر ان دونوں کو دلاسا دیتی، ان کے حوصلے بڑھاتی تاکہ ظالموں اور شر پسندوں کی ریشہ دوانیوں کا دل جمے سے مقابلہ کر سکیں اور ان دشمنوں کی جانب سے پہنچنے والی تکالیف کو برداشت کر سکیں۔ حبیب کبریا کے ساتھ رشتہ داری۔ سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جان کر بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی خوش دامن بنانے کی دلی رغبت رکھتے ہیں اور آپ اس کی لاڈلی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اے خاندان ابوبکر، اس سے بڑھ کر خیر و برکت تم پر اور کون سی نازل ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر فضل و شرف اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر تم کیا عزت پا سکتے ہو؟ اس سے بڑھ کر تمہیں اور کیا اعزاز مل سکتا ہے؟ تمہیں یہ شرف مبارک ہو کہ اللہ رب العزت نے 7 آسمانوں کے اوپر سے حکم دیا، اس نے اپنے سفیر سیدنا جبریل علیہ السلام کو وحی دے کر بھیجا کہ اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بابرکت شادی کی اطلاع دے۔ اے ام رومان، ذرا بتاؤ تو صحیح، تمہارے لیے اور تمہارے جلیل القدر خاوند کے لیے اس سے بڑھ کر عزت افزائی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی ساری مخلوق میں سے بے مثال شخصیت کو تمہارا داماد بنانے کے لیے تمہیں پسند کیا۔ تمہاری قسمت کے کیا کہنے، تمہیں بہت بڑی سعادت خوش دامن ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اس سعادت پر ناز کرنا چاہیے کہ تمہاری بیٹی کو ام المومنین بننے کی سعادت حاصل ہوئی اور تمام ازواج مطہرات پر فوقیت لے جانے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ بات تاریخی اعتبار سے بالکل صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت سے پہلے مکہ معظمہ میں ہوئی اور رخصتی ہجرت کے بعد ماہ شوال کو مدینہ منورہ میں ہوئی، لیکن بابرکت ہجرت کا واقعہ کس طرح اور کب پیش آیا تو پھر سنیے۔ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا تو آپ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتانے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ انہوں نے آپ کے ساتھ سفر ہجرت پر جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں نے اس مقصد کے لیے 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی ہیں، ان میں سے ایک آپ قبول فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے منظور ہے، لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردہ سیدنا
علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ ہجرت کے رات آپ کے بستر پر سو جائے اور صبح ہوتے ہی جن کی امانتیں میرے پاس جمع ہیں وہ ان کے سپرد کر کے ام المومنین سیدہ سودا بنت زماں اور آپ کی دونوں بیٹیاں سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے ساتھ لے کر مدینہ منورہ پہنچ جائیں۔ رہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان، ام رومان اور عائشہ، تو وہ عبداللہ بن ابی بکر کے ساتھ سفر ہجرت پر روانہ ہوگا۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہجرت کا سفر تمام ہوا۔ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی اور اس کے ساتھ ملحق امہات المومنین کی رہائش کے لیے حجرے تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہجرت کے بعد جب مدینہ منورہ میں رہائش اختیار کر لی تو ان کے ذہن میں یادوں کی بارات محو سفر ہوئی۔ ان کے خیال میں پہلے خامد کی رفاقت، اس کے ساتھ مکہ معظمہ کی طرف منتقل ہونا، وہاں پہلے خامد کی وفات، پھر اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا، پھر دائرہ اسلام میں داخل ہونا، پھر اللہ رب العالمین کی منشا کے مطابق سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داماد بننا، یہ تمام خیالات یہ کے بعد دیگرے ان کے ذہن میں رقص کنا ہوئے اور وہ اپنے آپ کو اس حوالے سے سعادت مند سمجھنے لگیں کہ اللہ رب العالمین نے ان تمام نوازشات کے لیے ان کا انتخاب کیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بہتان۔ لیکن سیاہ بادل اور کالی گھٹا نے سیدہ ام رومان کے صاف ستھرے ماحول میں اندھیرا بکھیر دیا۔ ان کے صاف شفاف اور پرسکون زندگی کو اضطراب کی لہروں نے گدلا کر کے رکھ دیا۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی ابن سلول نے بہتان تراشی کا گھناؤنا کردار ادا کیا اور پھر اس کا معاشرے میں خوب ڈھنڈورا پیٹا۔ اس عاقبت اندیش نے صدیقہ کائنات ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں الزام تراشی کی، ان کے پاک دامنی اور عفت و عصمت پر انگشت نمائی کی۔ وہ اس کو بھول گیا کہ جس عظیم المرتبت خاتون پر الزام تراشی کر رہا ہے سیدہ ام رومان اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور خاص انتہائی عمدہ انداز میں اس کی تربیت کا اہتمام کیا ہے اور اسے اعلیٰ اور عرفہ اور عمدہ اور بہترین اخلاق سے آراستہ کیا ہے۔ اس کے بارے میں اس نوعیت کی گھٹیا سوچ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ناہنجار اس چیز کو بھول گیا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تمام کائنات کی خواتین میں اخلاقیات کے اعتبار سے ایک بلند مقام پر فائز ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انہیں تقویٰ و طہارت کی بلند چوٹی پر فائز کیا اور اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے انہیں منتخب کیا۔ لیکن رئیس المنافقین بدبخت عبداللہ بن ابی ابن سلول نے بد باطنی اور خباثت کا بھرپور مظاہرہ کیا اور اپنی شر پسندی اور کینہ پروری کا ثبوت دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور نے یثرب کے تمام زعماء کا منصوبہ خاک میں ملا دیا تھا، جو گندگی کے ڈھیر عبداللہ بن ابی کے سر پر بادشاہی کا تاج رکھنا چاہتے تھے اور اسے اپنا سربراہ بنانا چاہتے تھے۔ یہ باطل کے سرونے بری طرح ناکام ہو گئے۔ یہ تو مار باندھنے والے تباہ و برباد ہو گئے۔ اے ابن ابی، تو تباہ ہو گیا، تجھ پر ہزار لعنت۔ تو نے خواتین میں سب سے زیادہ پاکیزہ خاتون پر کیچڑ اچھالا، تو نے سب سے زیادہ پاک دامن عورت پر طعنہ زنی کر کے اپنے خبث باطن کا اظہار کیا، تو باقی اہل ایمان کی خواتین کے خلاف کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ میں ببانگ دہل اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تو بڑا بے حیا ہے۔ تو گندگی کی دلدل میں گھس گیا تو بے حیائی کی ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر میں داخل ہو گیا۔ میرے خیال میں تو تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ اور دین کے دشمن کا انجام اسی طرح عبرتناک ہوا کرتا ہے۔ قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے رب العالمین تجھے ذلیل و خوار کرے گا۔ اے شفقت کی پیکر، ہمدرد و غمگسار اماں جان، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ آپ ابی کے بیٹے نے کتنے غم و اندوہ میں مبتلا کیا ہے، حالانکہ آپ نے کوئی ادنا سا جرم بھی نہیں کیا، لیکن ظالم جو کچھ کرتے ہیں اللہ ان کے کردار سے غافل نہیں۔
البتہ وہ انہیں قیامت کے دن تک کے لیے ڈھیل دے دیتا ہے، جس دن کے وقوع پذیر ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں پایا جاتا۔ اے اس عظیم المرتبت خاتون کی والدہ، جو پاکیزگی کا استعارہ تھی، جو پاک دامنی اور عفت و عصمت کی علامت تھی، جس کی پاکیزگی ضرب المثل تھی، ایک بہتان تراش، فتنہ پرداز، ناہنجار، گنہگار اور عاقبت نااندیش شخص نے تیری مثالی تربیت کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا اور بلا وجہ طعنہ زنی کی۔ اس کا اسے کوئی استحقاق حاصل نہ تھا، لیکن رومان بلا شبہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول مقبول اور تمام اہل ایمان تمہارے فضل و شرف کو جانتے ہیں اور تمہاری قدر و قیمت پہچانتے ہیں۔ تمہارے اور تمہاری بیٹی کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں کو کسی کینہ پرور کے سپرد ہرگز نہیں کرے گا اور نہ کسی بہتان تراش مذموم شخص کے چنگل میں آنے دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ظلم کو اپنے لیے حرام قرار دے دیا ہے اور ظلم کو اپنے بندوں کے درمیان بھی حرام قرار دے دیا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، اور عنقریب وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا وہ جان لیں گے کہ لوٹنے کی کون سی جگہ لوٹ کر جائیں گے۔ سورۃ الشعراء۔ سیدہ رومان نے جب لوگوں کو بیہودہ گوئی میں مشغول دیکھا تو شدید صدمے کی بنا پر مدہوش ہو کر زمین پر گر پڑی، لیکن اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان نے انہیں صبر کا دامن تھامنے اور اللہ کی کتاب قرآن مجید پر عمل پیرا ہونے پر آمادہ کیا۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے لگیں کہ وہ اپنے فضل و کرم سے ابوبکر صدیق کے خاندان کو اس غم سے نجات دے۔ بلا شبہ وہ قادر و مطلق اور حامی و ناصر ہے۔ سیدہ رومان نے اس صورتحال کو اپنی لاڈلی بیٹی سے چھپائے رکھا۔ وہ بیٹی پر انتہائی شفیق ہونے کی وجہ سے اس بات کو بخوبی جانتی تھی کہ وہ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکے گی، لیکن اللہ کی کرنی ہو کر رہتی ہے۔ تھوڑے ہی عرصے میں یہ بات ہر طرف پھیل گئی، گھر گھر باتیں ہونے لگی۔ مستح کے ذریعے سے یہ بات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کانوں تک پہنچ گئی۔ مستح اکثر و بیشتر سیدہ عائشہ سے ملنے آیا کرتی تھی۔ یہ بیہودہ باتیں سن کر سیدہ عائشہ صدیقہ شدید غم میں مبتلا ہو گئی اور اس سے سیدہ عائشہ کو اس راز کا پتہ چلا کہ کچھ عرصے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلو تہی کیوں اختیار کیے ہوئے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ وہ اپنے والدین کے پاس جانا چاہتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں والدین کے ہاں جانے کی اجازت دے دی۔ جب وہ ان کے پاس پہنچی تو کیا دیکھتی ہیں کہ دونوں غم کی تصویر بنے بیٹھے ہیں، دونوں شدید غم میں مبتلا ہیں۔ انہوں نے اپنے والدین کو دیکھتے ہی رونا شروع کر دیا، روتے ہوئے ہچکی بن گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر اماں جان سے گلہ شکوہ کرتے ہوئے کہنے لگی، امی جان، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ مجھ سے یہ باتیں چھپا کر کیوں رکھی؟ یہ مجھ پر کیا ظلم ڈھایا جا رہا ہے؟ میں کیا کروں؟ کس کو اپنا دکھڑا سناؤں؟ سیدہ رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے غمزدہ لہجے میں شفقت بھرا انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، میری پیاری بیٹی، غم نہ کرو۔ جب عورت اپنے خاوند کی محبوب نظر ہوتی ہے اور اس کے سوکنے بھی ہوں تو اکثر و بیشتر اس قسم کی صورتحال سے دوچار ہونا پڑتا ہے، لیکن جو دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ آزمائش کی گھڑیوں میں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ بھی ان کی لاج رکھتا ہے۔ میرے خیال میں مسلمانوں کے گھروں میں سے کسی مسلمان کا گھر جس میں رہنے والوں کے دل نور ایمان سے منور ہوں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے گھر سے بڑھ کر نہ ہوگا، کیونکہ اس گھر سے ہدایت کی شعاعیں تمام گھروں کی طرف سفر کرتی تھیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل سے دوسرے لوگوں کے دل نور ایمان کی دولت سے فیضیاب ہوتے تھے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کٹھن آزمائش کو تشت ازبام کرنے کا حکم دیا تو اپنے سفیر سیدنا جبریل علیہ السلام کو اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی دے کر بھیجا، جس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس گھناؤنے الزام سے بالکل بری ہونے کی نوید سنائی گئی تھی اور فتنہ پرداز اور افطرا پردازوں کے منہ پر ایک زبردست تماچا رسید کیا گیا تھا۔ وہی
درج ذیل آیات پر مشتمل تھی جو قرآن مجید میں قیامت تک پڑھی جائیں گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم والذی تولى کبرہ منہم لہ عذاب عظیم لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات واللہ علیم حکیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف رحیم۔ ترجمہ: جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے اندر کا ایک ٹولہ ہے۔ اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے۔ اس میں جس نے جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ سری بہتان ہے۔ وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ جبکہ وہ گواہ نہیں لائے ہیں تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں پر تھا۔ ذرا غور تو کرو اس وقت تم کیسی غلطی کر رہے تھے جب تمہاری زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا۔ تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی بات تھی۔ کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، یہ تو ایک عظیم بہتان ہے۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا۔ اگر تم مومن ہو اللہ تمہیں صاف صاف ہدایات دیتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والے لوگوں میں فحاشی پھیلے وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق و رحیم ہے تو بہتان لگانے والوں پر فوراً اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا۔ سورۃ نور۔ جب نزول وحی کا کام تمام ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش و خرم جلدی سے خوشخبری سنانے کے لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف لپکے۔ پاکیزہ اور صاف ستھرا خانہ نبوی مسرت و شادمانی سے بھر گیا۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر تمام مسلمانوں کے گھروں میں مسرت و شادمانی آ گئی اور افطرا پردازوں کے چہروں پر ذلت اور رسوائی کی سیاہی نمودار ہونے لگی۔ سب شرمندگی سے اپنی بغلیں جھانکنے لگے۔ جنت کی حور کی وفات۔ غزوہ حنین کے دوران میں سیدہ ام رومان قضائے الہی سے وفات پا گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں اترے اور یہ کلمات کہے: الہی تو جانتا ہے کہ ام رومان تیرے اور تیرے رسول کی رضا کے لیے
کس قدر مشکلات اور مصائب کا شکار ہوئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جس کو یہ چیز پسند ہو کہ وہ کسی ایسی عورت کو دیکھے جو جنت کی حور ہو تو وہ رومان کو دیکھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں مغفرت کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے رکھے، انہیں دارالمتقین میں جگہ عطا کرے اور انہیں اپنی رضا سے نوازے۔ آمین۔